دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دور ایسا چل رہا ہے کہ جس دور کے اندر ہر ایک آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے شکایت ہے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے، اسی طرح سے بچوں کو شکایت ہے کہ ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، ماں باپ نے ان کی مانگیں پوری نہیں کی، بچے جو چاہتے تھے ان کی چاہت پوری نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے ہر لائن کے اندر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ تو آج میں بیان کروں گا کہ اولاد کو فرما بردار کس طرح سے بنایا جا سکے گا، کس طرح سے بنائیں، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سی سبیل ہے جسے اپنانے کے بعد ہمارے بال بچے، ہماری اولاد جو ہے وہ فرما بردار بنے گی، ہماری بات ماننے والی بنے گی۔ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے، تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں رکھتا ہوں کہ اگر ماں باپ ان 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرے اور اپنی اولاد کی پرورش کرے تو یقین جانو کہ وہ بچے پھر نافرمان نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ فرما بردار ہوں گے اور وہ بات ماننے والے بنیں گے اور اطاعت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں ان 4 باتوں کی رعایت رکھیں، ان 4 باتوں کی رعایت کریں۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے فوراً بعد ہی پہلی ذمہ داری والدین کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ ایک والدین اپنے اس بچے کا نام بہتر، سب سے اچھا نام سوچیں اور اس کا نام بہتر رکھیں، جو معنی کے اعتبار سے بھی بہتر ہو اور سننے اور بولنے کے اعتبار سے بھی بہتر اور اچھا ہو، ایسا نام رکھیں۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ نام کا اثر جو ہے بچے کی ذات پر پڑتا ہے، تو جب اچھا نام ہوگا تو نام کا اثر چونکہ ذات پر پڑتا ہے تو اچھا نام ہوگا تو ذات پر جو اثر پڑے گا وہ اچھا پڑے گا۔ پھر جب بچہ بولنے لگے اور وہ چلنے پھرنے لگے، وہ تعلیم کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کے لیے ایک اچھی تعلیم کا انتظام اور ایسی تعلیم کا انتظام ہو جائے کہ جس تعلیم کو پڑھنے کے بعد وہ بچہ اسلامی ذہن والا بن جائے، اسلامی مزاج والا بن جائے، اسلامی سوسائٹی کو فالو کرنے والا بن جائے، یعنی اس کے لیے اسلامی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور ساتھ میں اس کی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے، اور جہاں اسے اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ میں اپنے گھر کے ماحول کو بھی اسلامی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر کو واپس آئے تو گھر میں آنے کے بعد اسے گھر کا ماحول چینج نظر نہ آئے، بلکہ جس ماحول سے وہ نکل کر آ رہا ہے اسے محسوس یہ ہو کہ گھر کا ماحول بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم اس ماحول کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے
کہ مدرسے کے اندر طالب علم رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، تو وہاں کا ماحول اور ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ گھر آتا ہے تو یہاں کا ماحول اور ہوتا ہے۔ تو یہی بچہ مدرسے کے اندر تو ساری پابندیوں کی رعایت کرتا ہے، ساری پابندیوں کو بجا لاتا ہے، لیکن جب یہ بچہ اپنے گھر کو چھٹی گزارنے کے لیے آتا ہے تو چھٹی گزارنے کے لیے تو آتا ہے چند دنوں کے لیے، یعنی چند دنوں کے اندر جو مدرسے کے ماحول کے اندر رنگ کر جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے اور جس پابندی کو انہوں نے اس بچے نے انجام دینا سیکھا ہوتا ہے، یہاں پر چونکہ وہ پابندیاں نہیں ہوتی، یہاں پر وہ کڑیتی اور سختی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچے کو آزادی مل جاتی ہے اور آزادانہ ذہن گھر کے اندر آ کر مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو اس بچے کے لیے مربی کی حیثیت رکھتے ہیں، استاذ کی حیثیت اور معلم ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اس بچے کی اچھے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر یہ بچہ اس کے بارے میں غلط سوچنے لگتا ہے۔ اس لیے گھر کے ماحول کو بھی چینج کرنا اولاد کی تربیت کے لیے، اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئیں کہ پہلا نام اس کا اچھا رکھا جائے، دوسرے نمبر پر کہ اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اچھی سوسائٹی دی جائے اور اچھا ماحول دیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ جوان ہو جائے، جوانی کی دہلیز کو پار کرنے لگے اور جوانی شباب پر آ جائے، تو پھر اس کے لیے ایک اچھا سا جوڑا دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے، اور جب شادی اس لیول سے کی جائے کہ جس حیثیت سے آپ نے اپنی بچی کی پرورش کی ہے، جس لحاظ سے آپ نے اپنے بچے کی پرورش میں تعلیم کا لحاظ رکھا ہے، مزاج بنانے میں جو فکر انگیزی آپ نے دکھائی ہے، اسی اعتبار سے آپ اس کے لیے اس کی جوڑا تلاش کریں، اس کے لیے لڑکی تلاش کریں۔ وہ اگر آپ کا لڑکا نرم مزاج ہے تو اس کے لیے نرم مزاج لڑکی تلاش کریں، اور اگر آپ کا لڑکا سخت مزاج ہے تو اسی کے موافق اس کے لیے لڑکی تلاش کریں، تاکہ دونوں جب آپس میں ملیں گے اور ایک ساتھ ایک مکان میں ایک چھت کے نیچے اور دونوں مل جل کر رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان میں اصلاح قائم ہو سکے۔ اگر دونوں کے درمیان، بیوی کے درمیان میں اصلاح قائم نہ ہو تو پھر وہ گھر جو ہے دنیا ہی کے اندر برباد ہو جاتا ہے، وہ جہنم نما بن جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دو آدمی ایک جگہ پر رہے، اصلاح اور مشورے کے ساتھ رہیں اور ایڈجسٹ کر کے رہیں، تو پھر وہ گھر جنت بن جاتا ہے، اور دنیا ہی کے اندر جنت جیسی ہونے لگتی ہیں، اور گھر ایک ایسا گہوارہ بن جاتا ہے۔ پھر لوگ اس گھر کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر واقعتاً انسان بستے ہیں، اس گھر کے اندر واقعتاً اللہ کی ایک ایسی مخلوق رہتی ہے کہ جن کو ہم نے کبھی جھگڑے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جن کو ہم نے کبھی فساد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جن کو ہم نے کبھی گالم گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جن گھروں سے کبھی شور و شرابے کی آواز تک نمایاں نہیں ہوئی، ایسی مثال بن جائے گی۔ لیکن والدین جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان چار باتوں کی رعایت نہ کرنے کی بنا پر جب بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کی اطاعت گزاری نہیں کرتے، تو پھر ماں باپ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن بعد میں شکوے شکایت کرنے کا کوئی لابھ اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بس شرط
یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے اگر اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں، تو بچوں کی جب پرورش کی جا رہی ہے اسی وقت ان 4 باتوں کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اگر ہم ان 4 باتوں کی رعایت کر لیں گے تو یقین مانو آپ آزما کر دیکھیے، آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار ہوں گے، آپ کی بات ماننے والے ہوں گے، آپ جو چاہیں گے آپ کے بولنے سے پہلے اس کام کو کرنے والے ہوں گے، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کے بچے خود بخود ڈھل جائیں گے، آپ جیسے چاہیں گے ویسے ہی وہ کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 4 باتیں پہلے کی جائیں، پھر ان کے بعد ان سے اطاعت گزاری کی اور امنگیں پالی جائیں، امنگیں رکھی جائیں، امیدیں کی جائیں۔ لیکن خود تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آدمی اور انسان تیار نہیں ہے، لیکن اپنے حقوق کی فکر ہر کسی کو ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے حقوق کی پاسداری کرے اور میں کسی کے حقوق کی پاسداری نہ کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم دوسروں کے حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمارے حقوق کی بھی پاسداری نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔